معزز سامعین، جو میں نعت پیش کر رہا ہوں یہ بالکل تازہ ہے اور اس کا اسلوب بھی بالکل نیا ہے۔ سر طور کوئی جائے، سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ ارے جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا، جو ہوا کا رخ بدل دے، ہمیں دعوت عمل دے، جو ہوا کا رخ بدل دے، ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو شعور کو جگائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو ستم پہ مسکرائے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے، وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے، وہ لقب کلیم پائے، جو کلام رب سنائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کلام رب سنائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے، وہ لقب کلیم پائے، جو کلام رب سنائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کلام رب، جو مریض کو شفا دے، جو مریض کو شفا دے، اسے کہتے ہیں مسیحا، جو مریض کو شفا دے، اسے کہتے ہیں مسیحا، اسے کہتے ہیں مسیحا، جو مسیحا کو بچائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو مسیحا کو بچائے،
جو مریض کو شفا دے اسے کہتے ہیں مسیحا، جو مسیحا کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو مسیحا کو بچائے. یہ سنیے، جو خطا معاف کر دے، توجہ سنیے شعر، کہ جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، وہ خدائے لم یزل ہے. اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. وہ خدا ہے خلق جس نے کیا گلشن دو عالم، وہ خدا ہے خلق جس نے کیا گلشن دو عالم، کیا گلشن دو عالم. ارے جو بہار بن کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو بہار بن کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو بہار بن کے آئے. وہ ہے کون مہربانی جو کرے کسی پر، وہ ہے کون مہربانی جو کرے کسی پر، وہ جو سب کے کام آئے اسے آپ کیا کہیں گے، وہ جو سب کے کام آئے اسے آپ کیا کہیں گے. اور مقصد سے پہلے یہ آخری شعر بہت توجہ سے سنیے گا، اس کی ترکیب دیکھیے گا، کہ جو قمر کو توڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خدا سے دور کر دے اسے کیا کہیں گے جاز، جو خدا سے دور کر دے اسے کیا کہیں گے جاز، اسے کیا کہیں گے جاز. ہمیں رب سے جو ملائے اسے آپ کیا کہیں گے، ہمیں رب سے جو ملائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. حضرات 3-4 شعر آپ کو تحت اللفظ سناؤں گا، پھر غزل سناؤں گا.
آج کی کچھ زندہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو شعر سنیے کہ جتنے افراد خاندان میں ہیں، جتنے افراد خاندان میں ہیں اتنی دیواریں درمیان میں ہیں. جتنے افراد خاندان میں ہیں، جتنے افراد خاندان میں ہیں اتنی دیواریں درمیان میں ہیں. یہ اپنے دشمن کو دے دیے ہم نے، اپنے دشمن کو دے دیے ہم نے، تیر ہی اب کہاں کمان میں ہے. اپنے دشمن کو دے دیے ہم نے، تیر ہی اب کہاں کمان میں ہے. اور جس کی، یہ آخری شعر سناتا ہوں، شعر تو بہت سے پر آگے سنو. یہ شعر سنیے کہ اب جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، بے اما ہم اسی مکان میں ہیں. جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، بے اما ہم اسی مکان میں ہیں. جتنے افراد خاندان میں ہیں اتنی دیواریں درمیان میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کس نے کہا، کس نے کہا میں آگ لگانے میں جل گیا. کس نے کہا میں آگ لگانے میں جل گیا. ارے میں تو پڑوسیوں کو بچانے میں جل گیا. میں تو پڑوسیوں کو بچانے میں جل گیا. کہ مجھ کو کوئی بتائے کہ وہ کس کا شہر تھا. مجھ کو کوئی بتائے کہ وہ کس کا شہر تھا. وہ شہر جو سکون کے زمانے میں جل گیا. وہ شہر جو سکون کے زمانے میں جل گیا. ارے شبنم بھی اتفاق سے آتش مزاج تھی. شبنم بھی اتفاق سے آتش مزاج تھی. دستے صبا بھی پھول کھلانے میں جل گیا. دستے صبا بھی پھول کھلا. شعر سنیے کہ جھلسا دیا تھا لوگوں کو نفرت کی آگ نے. جھلسا دیا تھا لوگوں کو نفرت کی آگ نے. جو بچ گیا وہ جشن منانے میں جل گیا. جو بچ گیا وہ جشن منانے میں جل گیا. جو بچ گیا وہ جشن منانے میں جل گیا. کہ قصر امیر شہر کے شعلے تو بجھ گئے. قصر امیر شہر کے شعلے تو بجھ گئے. قصر امیر شہر کے شعلے تو بجھ گئے. اعجاز کوئی آگ بجھانے میں جل گیا.
اعجاز کوئی آگ بجھانے میں جل گیا. صاحب ایک غزل میں سنانا چاہتا ہوں جو غالب کی زمین میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہ ہے مصرع غالب کا ہے نا، ظلمت کدی میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے تو وہ بھی خاموش. آئیے اس میں غزل سنیے، وہ نکل آئے گی تو وہ بھی سناؤں گا آپ کو. یہ کون ہے سکوت بھی، یہ کون ہے سکوت بھی جس کا خروش ہے. یہ کون ہے سکوت بھی جس کا خروش ہے. ہر زاویے سے بول رہا ہے خاموش ہے. ہر زاویے سے بول رہا ہے خاموش ہے. ہر زاویے حیرت زدہ ہیں لوگ اسے دیکھنے کے بعد. حیرت زدہ ہیں لوگ اسے دیکھنے کے بعد. ارے دیکھے جو اپنا حال کسے اتنا ہوش ہے. دیکھے جو اپنا حال کسے اتنا ہوش ہے. شعر سنیے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں سکونت کے مرحلے. بڑھتے ہی جا رہے ہیں سکونت کے مسئلے. بڑھتے ہی جا رہے ہیں سکونت کے مسئلے. ہر شخص میرے شہر کا خانہ بدوش ہے. ہر شخص میرے شہر کا خانہ بدوش ہے. شعر سنیے کہ تلوار ہی چلے گی، تلوار ہی چلے گی جو ساقی چلا نہ جام. تلوار ہی چلے گی جو ساقی چلا نہ جام. تشنا لبوں میں آج قیامت کا جوش ہے. تشنا لبوں میں آج قیامت کا. تنہا کھڑا ہوا ہوں میں نیلام گاہ میں. تنہا کھڑا ہوا ہوں میں نیلام گاہ میں. آواز دے رہا ہوں کوئی سرفروش ہے. آواز دے رہا ہوں کوئی سرفروش ہے. آواز شاخوں سے پھول توڑنا ہے اس کا مشغلہ. شاخوں سے پھول توڑنا ہے اس کا مشغلہ. یہ باغبان نہیں ہے کوئی گل فروش ہے. یہ باغبان نہیں ہے کوئی گل فروش ہے. یہ باغبان شاخوں سے پھول توڑنا ہے اس کا مشغلہ. یہ باغبان نہیں ہے کوئی
گل فروش ہے، گردش کرے جو جام کی، گردش کے ساتھ ساتھ، گردش کرے جو جام کی، گردش کے ساتھ ساتھ، کیا میں کدے میں ایسا کوئی بادہ نوش ہے، کیا میں کدے میں ایسا کوئی بادہ نوش ہے، اب اتنا تھک گیا ہوں کہ اٹھتے نہیں قدم، یہ ایک حقیقت بھی ہے، اب اتنا تھک گیا ہوں کہ اٹھتے نہیں قدم، یہ زندگی تو میرے لیے بار دوش ہے، یہ زندگی تو میرے لیے بار دوش ہے، یہ اعجاز اپنا عکس بھی آتا نہیں نظر، اعجاز اپنا عکس بھی آتا نہیں نظر، آئینہ حیات بھی گرد پوش ہے، آئینہ حیات بھی گرد پوش ہے، یہ کون ہے سکوت بھی جس کا خروش ہے، ہر زاویے سے بول رہا ہے خاموش ہے، ہر زاویے سے بول رہا کہ کسی کو زخم دکھانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو زخم دکھانے کی کیا ضرورت ہے، میں جانتا ہوں زمانے کی کیا ضرورت ہے، میں جانتا ہوں زمانے کی کیا ضرورت ہے، شعر سنی کہ امیر شہر تیری دشمنی تو ہے مجھ سے، امیر شہر تیری دشمنی تو ہے مجھ سے، تمام شہر جلانے کی کیا ضرورت ہے، تمام شہر، امیر شہر تیری دشمنی تو ہے مجھ سے، تمام شہر جلانے کی کیا ضرورت ہے، اور طواف کر لے ہمارے بدن کے زخموں کا، طواف کر لے ہمارے بدن کے زخموں کا، صبا کو پھول کھلانے کی کیا ضرورت ہے، صبا کو پھول کھلانے کی کیا، اور چھپائے رکھتے ہیں لوگ آستین میں خنجر، چھپائے رکھتے ہیں لوگ آستین میں خنجر، بے کسی سے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت، اور مکان کوئی بھی سلامت نہیں ہے بستی میں،
مکان کوئی بھی سلامت نہیں ہے بستی میں، جنوں کو دشت میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مکان کوئی بھی سلامت نہیں ہے بستی میں، جنوں کو دشت میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جنوں اور جہاں بھی نیند ستائے گی سو ہی جائیں گے، جہاں بھی نیند ستائے گی سو ہی جائیں گے۔ مسافروں کو ٹھکانے کی کیا ضرورت ہے، مسافروں کو ٹھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی کسی کے کام یہ بیساکھیاں نہیں آتی، کسی کے کام یہ بیساکھیاں نہیں آتی، فضول قد کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، فضول قد کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور غزل کے مزاج کے خالص اس پہ شعر سنیے، کرے وفا کا وہ انکار یا کرے اقرار، کرے وفا کا وہ اقرار یا کرے انکار، اسے کسی بھی بہانے کی کیا ضرورت ہے، اسے کسی بھی بس ایک چراغ جلا کر امید کا رکھنا، بس ایک چراغ جلا کر امید کا رکھنا، تمام گھر کو سجانے کی کیا ضرورت ہے، تمام گھر کو سجانے کی کیا سنے کہ ہم اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں برسوں سے، ہم اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں برسوں سے، کسی کو آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو آگ لگانے کی کیا۔ اور جہاں جہاں میرے نقش قدم ہے راہوں میں، جہاں جہاں میرے نقش قدم ہے راہوں میں، وہاں چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں چراغ جلانے کی کیا۔ وہ آ تو جائے ذرا دیر اور صبر کرو، وہ آ تو جائے ذرا دیر اور صبر کرو، ابھی سے جشن منانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی سے جشن منانے کی کیا ضرورت ہے۔ مقطع سن لیجیے کہ خیال، یہ خاص طور سے آپ کے لیے کہا گیا کہ خیال بزم کے آداب کا رہے جاز، خیال بزم کے آداب کا رہے جاز، بغزل غزل کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں دعوت غزل دے رہا ہوں
जनाब आदम चुगताई को, और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक ही कलाम पढ़ें, खा तहत लफ्ज़ खा तरन्नम से, एक ही। जनाब तशरीफ़ लाते हैं आदम चुगताई। हर कड़े वक्त को आसान बना देते हैं, हर कड़े वक्त को आसान बना देते हैं, रांदाए दहर को ज़ीशान बना देते हैं। और जब भी करते हैं किसी शख्स पर इल्ताफ़ व करम, वो फ़कीरों को भी सुल्तान बना देते हैं, वो फ़कीरों को भी सुल्तान बना देते हैं। ज़मीं उफ़क़ पे जहाँ आसमां से मिलती है, ज़मीं उफ़क़ पे जहाँ आसमां से मिलती है, हमारी बज़्म उसी बेनिशान से मिलती है, हमारी बज़्म उसी बेनिशान से। ना पूछ उनसे कि एक पल में क्या से क्या न हुआ, सुना है अर्ज़ भी बाग़े जना से मिलती है, सुना है अर्ज़ भी बाग़े जना से मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अर्ज़ कर रहा हूँ, दिखाई जादाए तौहीद फितरत के मुजाहिद ने, दिखाई जादाए तौहीद फितरत के मुजाहिद ने, उन्हीं की रहमतों से काबाए दिल से सनम निकला। और कभी समझाई दानाई मुझे फितरत के साकी ने, कभी समझाई दानाई मुझे फितरत के साकी ने, कभी मेरी निगाहों से मोहब्बत का भरम निकला। असीराने शऊर हक़नुमा माना के थे काफ़ी, असीराने शऊर हक़नुमा माना के थे काफ़ी, मगर जब चाँद निकला वो भी तो सूए हरम निकला। असीराने शऊर हक़नुमा माना के थे काफ़ी, मगर जब चाँद निकला वो भी तो सूए हरम निकला। और कहाँ तक जाँ बलब बैठा रहूँ दहलीज़ पर तेरी, कहाँ तक जाँ बलब बैठा रहूँ दहलीज़ पर तेरी, हजूरी की तलब में तेरे बिस्मिल का नदम निकला। कहाँ तक जाँ बलब बैठा रहूँ दहलीज़ पर तेरी, हजूरी की तलब में तेरे बिस्मिल का नदम निकला। क्योंकि दोस्त कह रहे हैं दो शेर अगर इजाज़त हो तरन्नुम से पढ़ूँगा, दो से ज़्यादा, बल्कि ये है कि ये नाती ये है, नाती नहीं हमदी। किरण किरण में तेरी ज़िया, तेरा अर्श बुकाए नूर है, तेरा अर्श बुकाए नूर है। तहे खाक से सरे आसमां, तेरी शान कुन का ज़हूर है, तेरी शान कुन का ज़हूर है। थोड़ी मुझे वाली मुझे पढ़नी पड़ेगी। तहे खाक से सरे आसमां, तेरी शान कुन का ज़हूर है, तेरी शान कुन का ज़हूर है। तू ही रंगे गुल, तू ही बूए गुल, तू ही आईना है बहार का, इसी आईने के जमाल में सभी कहकशाओं का नूर है, इसी आईने के जमाल में सभी कहकशाओं का नूर है, सभी कहकशाओं का नूर है। शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन शायर जनाब काज़ी अनातर रहमान को अगर दावत ना दी जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। मैं गुजारिश करता हूँ काज़ी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी कोई मुख्तसर सी गज़ल पेश फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं काज़ी अनातर रहमान साहब। मैंने लिखा जी कि जब तेरा नक्शे पा नहीं होता, जब तेरा नक्शे पा नहीं होता, रास्ता रास्ता नहीं होता। जब तेरा नक्शे पा नहीं होता,
راستہ راستہ نہیں ہوتا، اور جس کو نسبت نہ ہو محبت سے، جس کو نسبت نہ ہو محبت سے، درد وہ لادوا نہیں ہوتا. اور جب تلک لادوا نہ ہو جائے، جب تلک لادوا نہ ہو جائے، درد میں کچھ مزہ نہیں ہوتا. جس کو نسبت نہ ہو محبت سے، درد وہ لادوا نہیں ہوتا. اور جب تلک لادوا نہ ہو جائے، درد میں کچھ مزہ نہیں ہوتا. اور بات بن جائے گی لکیروں سے، بات بن جائے گی لکیروں سے، ہاتھ میں کیا لکھا نہیں ہوتا. شکریہ. بات بن جائے گی لکیروں سے، ہاتھ میں کیا لکھا نہیں ہوتا. اور تہمتیں لوگ ٹانک دیتے ہیں، تہمتیں لوگ ٹانک دیتے ہیں، تہمتیں لوگ ٹانک دیتے ہیں، کوئی بھی خود برا نہیں ہوتا. اور مات کھائی تھی لاج رکھنے کو، مات کھائی تھی لاج رکھنے کو، عشق میں عشق چاہے تو کیا نہیں ہوتا. اور ہم غریبوں کی کشتیوں کے لیے، جز خدا نا خدا نہیں ہوتا. ہم غریبوں کی کشتیوں کے لیے جز خدا نا خدا نہیں ہوتا. اور گر مقدر نہ ساتھ دے قاضی، گر مقدر نہ ساتھ دے قاضی، کوئی بھی ہم نوا نہیں ہوتا. دکھ 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 ایک اور دکھ بھری میری کائنات نہیں، دکھ بھری میری کائنات نہیں، وہ نہیں آئے کوئی بات نہیں. دکھ بھری میری کائنات نہیں، وہ نہیں آئے کوئی بات نہیں. اور یہ سنیے کہ تیرا بت کیوں سجاؤں میں اس میں، تیرا بت کیوں سجاؤں میں اس میں، دل ہے کعبہ یہ سومنات نہیں. دکھ بھری میری کائنات نہیں، وہ نہیں آئے کوئی بات نہیں. تیرا بت کیوں سجاؤں میں اس میں، دل تو کعبہ ہے سومنات نہیں. جانے کیوں اس نے پھیر لی نظریں، اب وہ پہلی سی التفات نہیں. پیار میں ہار بھی اگر جائیں، پیار میں ہار بھی اگر جائیں، جیت ہے جیت سمجھیں اسے یہ مات نہیں، جیت سمجھیں اسے یہ مات نہیں. اور لکھا ہے جی کہ تیری میری محبتوں کا سبب، تیری میری محبتوں کا سبب بے ثباتی ہے واردات نہیں. اور دھڑکنوں پر گرفت ہے اس کی، دھڑکنوں میں گرفت ہے، دھڑکنوں پر گرفت ہے اس کی، اور تو کوئی مشکلات نہیں. ہر قدم پر فریب تھا قاضی، کوئی دو چار حادثات نہیں. شکریہ بہت. سامعین مکرم، تشریف لاتے ہیں جناب ممتاز احمد، ایک حمد پیش کرنے لگے ہیں. عالمی سیاست کے تناظر میں شیخ سعدی کے ایک خوبصورت شعر کا ویسا ہی اس خاکسار نے اس کا خوبصورت ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا، دوست آ باشد کہ گیرت دستے دوست، در پریشاں حالی و در ماندگی. اب اس خاکسار کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، یعنی دشمن جب دشمن کے حملے کی وجہ سے آپ پریشان حال ہوں تو آپ کے دوست کو چاہیے کہ وہ فوراً آپ کے دونوں ہاتھ پکڑ لے تاکہ آپ اپنا بچاؤ کر ہی نہ سکے اور دشمن آپ کی اتنی پٹائی کر دے کہ آئندہ آپ مار کھانے کے قابل ہی نہ رہیں. اب پیش خدمت ہے ہماری شاہکار نظم حمد باری. لکھا تھا، اے لاسانی و بے ہمتا خالق ارض و سما، صاحب بحر و بر خدائے واحد بزرگ و برتر. ثنا تیری ثناخواہ مجھ سے بے علم و ہنر انسان، نہیں ممکن نہیں آسان. اگر ممکن یہ ہو سکتا ستارے کہکشاؤں کے، جواہر سب خزانوں کے، اور مہک سارے جہاں کے دل ربا خوش رنگ پھولوں کی، دھنک اور تتلیوں کے خوبصورت رنگ، میری لوح ارادت پر
نئے لفظوں میں ڈھل جاتے، تیری تسبیح میں مل جاتے، اور ابد تک سر بسجدے کی مجھے مہلت عطا ہوتی، اور فقط تیری ثناخوانی ہی میری منتہا ہوتی، تو پھر بھی اے میرے آقا ثنا تیری میرے وام و گما کی انتہا سے ماورا ہوتی۔ شکریہ۔ آپ کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں جناب خواجہ محمد عارف کو۔ محترمہ طلعت سلیم کا پہلا نعتیہ مجموعہ کلام یا نبی کے عنوان سے شائع ہوا تھا، اور خواجہ محمد عارف کا پہلا نعتیہ مجموعہ کلام سعادت۔ تو لیجئے سعادت لے رہے ہیں دربار رسالت مآب میں نعت پیش کرنے کی جناب خواجہ محمد عارف۔ نعت سے پہلے 2 قطعات کہ کوثر ہو میسر تو زباں پاک کروں گا، کوثر ہو میسر تو زباں پاک کروں گا، طوبیٰ کی ملے شاخ کے مسواک کروں گا، کوثر ہو میسر تو زباں پاک کروں گا، طوبیٰ کی ملے شاخ کے مسواک کروں گا، فردوس کی چیزیں مجھے دنیا میں عطا کر، فردوس کی چیزیں مجھے دنیا میں عطا کر، یا رب میں ثنائے شہ لولاک کروں گا۔ دوسرا قطعہ کہ عارف اسے تم کوثر و تسنیم سے دھو لو، عارف اسے تم کوثر و تسنیم سے دھو لو، دربار محمد میں زباں یوں ہی نہ کھولو، عارف اسے تم کوثر و تسنیم سے دھو لو، دربار محمد میں زباں یوں ہی نہ کھولو، پہلے تو کرو عرض سلام اپنا ادب سے، پہلے تو کرو عرض سلام اپنا ادب سے، مدحت جو کرو شائستہ انداز میں بولو۔ نعت پاک ایک مسلسل مضمون ہے، نظم کی شکل کہہ لیجئے کہ دیکھنے آپ کا میں روضائے انور آیا، دیکھنے آپ کا میں روضائے انور آیا، تشنہ لب ایک ازل کا لب کوثر آیا، دیکھنے آپ کا میں روضائے انور آیا، تشنہ لب ایک ازل کا لب کوثر آیا، اور جب بصد شوق سرے حجرہ و منبر آیا، جب بصد شوق سرے حجرہ و منبر آیا، سامنے آنکھ کے فردوس کا منظر آیا، سامنے آنکھ کے فردوس کا منظر آیا، تھیں جہاں دل میں تمنائیں وہیں پاس ادب، تھیں جہاں دل میں تمنائیں وہیں پاس ادب، جز سلام اور کوئی حرف نہ لب پر آیا، جز سلام اور کوئی حرف نہ لب پر آیا، اور چھا گئی تاب افق آپ کی رحمت کی گھٹا، چھا گئی تاب افق آپ کی رحمت کی گھٹا، ایک بادل میری آنکھوں میں امڈ کر آیا، ایک بادل میری آنکھوں میں امڈ کر آیا، اور شعر ہے کہ جس پہ آتے ہیں ملک عرش سے کرنے کو سلام، جس پہ آتے ہیں ملک عرش سے کرنے کو سلام، اے خوشا آج اسی در پہ میں آہ کر آیا، اے خوشا آج اسی در پہ میں آہ کر آیا، اور میں وہاں ڈھونڈتا پھرتا تھا کھجوروں کے ستون، میں وہاں ڈھونڈتا پھرتا تھا کھجوروں کے ستون، آپ کا ہاتھ سہارا میرا بن کر آیا، آپ کا ہاتھ سہارا میرا بن کر آیا،
اور تھام لینے کا اسے ہوش ہی کب تھا مجھ کو، تھام لینے کا اسے ہوش ہی کب تھا مجھ کو، جانے کب دل یہ میرا سینے سے باہر آیا، تھام لینے کا اسے ہوش ہی کب تھا مجھ کو، جانے کب دل یہ میرا سینے سے باہر آیا۔ اور شعر ہے کہ زندگی جس کی تمنا میں گزاری میں نے، زندگی جس کی تمنا میں گزاری میں نے، شکر صد شکر وہ لمحہ بھی میسر آیا، شکر صد شکر وہ لمحہ بھی میسر آیا۔ اور میں کہ ایک مفلس و نادار جو صفہ پہ گیا، میں کہ ایک مفلس و نادار جو صفہ پہ گیا، چند لمحات میں ہی بن کے تونگر آیا، میں کہ ایک مفلس و نادار جو صفہ پہ گیا، چند لمحات میں ہی بن کے تونگر آیا۔ آرزو دل میں مچلتی تھی کہ ایک نعت لکھوں، آرزو دل میں مچلتی تھی کہ ایک نعت لکھوں، ناگہاں ہاتھ میں جبریل کا ایک پر آیا، اور بے مہار اونٹ کی مانند بھٹکتا تھا خیال، بے مہار اونٹ کی مانند بھٹکتا تھا خیال، آپ کے در پہ میں آج جس کو پکڑ کر آیا، آپ کے در پہ میں آج جس کو پکڑ کر آیا۔ اور شعر ہے کہ گھر کا گھر لائے تھے صدیق جہاں، میں بھی وہیں، گھر کا گھر لائے تھے صدیق جہاں، میں بھی وہیں، لے کے دربار میں ایک نعت پیمبر آیا، گھر کا گھر لائے تھے صدیق جہاں، میں بھی وہیں، لے کے دربار میں ایک نعت پیمبر آیا۔ اور مکتا ہے کہ اس کی تقدیر پہ کیوں رشک نہ آئے عارف، اس کی تقدیر پہ کیوں رشک نہ آئے عارف، اس فضا سے نہ پلٹ کر جو کبوتر آیا، اس فضا سے نہ پلٹ کر جو کبوتر آیا، دیکھنے آپ کا میں روضائے انور آیا، تشنہ لب ایک ازل کا لب کوثر آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعوت نعت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرب ثاقب تشریف لاتے ہیں دربار رسالت مآب میں ہدیہ اور نذرانہ نعت پیش کرنے۔ جناب ڈاکٹر عبدالرب ثاقب۔ نعت و منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نبی اپنے پیاروں کے دل کا سہارا، نبی اپنے پیاروں کے دل کا سہارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نہیں مثل کوئی بھی پیارے نبی کا، نہیں مثل کوئی بھی پیارے نبی کا، کوئی آپ جیسا نہ رب نے بنایا، کوئی آپ جیسا نہ رب نے بنایا، یہ رب نے کہا تو ہی سب سے ہے پیارا، یہ رب نے کہا تو ہی سب سے ہے پیارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، حبیب خدا پر ہے جاں اپنی قرباں، نبی کی محبت میرا دین و ایمان، بنا ان کے ہے زندگی کا قصارا، بنا ان کے ہے زندگی کا قصارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، بہت انبیاء یوں تو پہلے بھی گزرے، مگر آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہے آخر شمارا،
ہمارے نبی کا ہے آخر شمارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نبی کے صحابہ کی ہے شان اونچی، ہے قرآن میں لبریز تعریف ان کی، ذرا پڑھ لو قرآن کا کوئی سپارہ، ذرا پڑھ لو قرآن کا کوئی سپارہ، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، ابو بکر و حیدر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، یہ ہے رب کا اعلان، مقام صحابہ ہے معلوم سارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، یہ پیارے نبی کی ہے ایک نعت ذیشان، نبی کی فضیلت پہ شاہد ہے قرآن، نگاہ عقیدت سے کر لو نظارہ، نگاہ عقیدت سے کر لو نظارہ، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، جو حسنین نانا کے دو لاڈلے ہیں، جو حسنین نانا کے دو لاڈلے ہیں، معاویہ بھی سانچے میں حق کے ڈھلے ہیں، معاویہ بھی سانچے میں حق کے ڈھلے ہیں، زبیر اور طلحہ میں ہر فرد پیارا، زبیر اور طلحہ میں ہر فرد پیارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، تم حق بات کہنا کسی سے نہ ڈرنا، خدا کے لیے ہو تمہیں جینا مرنا، بنا حق کے ثاقب نہ ہوگا گزارا، بنا حق کے ثاقب نہ ہوگا گزارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا، نبی اپنی امت کے دل کا سہارا، نبی چاند میرا ابو بکر تارا۔ السلام علیکم۔ جناب علیم اشرف کچھ غزلیہ کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ جناب علیم اشرف۔ خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں ایک تازہ غزل پیش کرتا ہوں۔ ہے منتظر رہے منزل کا ایک امام تو ہو، ہے منتظر رہے منزل کا ایک امام تو ہو، لٹے ہوئوں کا بھی ایک قائد عوام تو ہو، ہے منتظر رہے منزل کا ایک امام تو ہو، لٹے ہوئوں کا بھی ایک قائد عوام تو ہو، بٹے ہوئے ہیں گروہوں میں ظلم کی خاطر، بٹے ہوئے ہیں گروہوں میں ظلم کی خاطر، مصالحت کے لیے بھی کبھی کلام تو ہو، مصالحت کے لیے بھی کبھی کلام تو ہو، کہ یہ جو وعدے پہ وعدے پھسل گئے ہر بار، کہ یہ جو وعدے پہ وعدے پھسل گئے ہر بار، وفائے وعدہ کی خاطر کبھی قیام تو ہو، گھس آئی ہے شہ جمہور میں بھی ابلیسی، توجہ طلب شعر آئیے، گھس آئی ہے شہ جمہور میں بھی ابلیسی، نجات اس سے دلانے کا ایک نظام تو ہو، نجات اس سے دلانے کا ایک نظام تو ہو، محبتوں میں بہت سے مقام آتے ہیں، محبتوں میں بہت سے مقام آتے ہیں، ملے جو راحت ابدی وہ ایک مقام تو ہو، ملے تو جب بھی ملے نفرتوں کے نظر آنے، ملے تو جب بھی ملے نفرتوں کے نظر آنے، کبھی کبھار محبت بھرا سلام تو ہو، ملے تو جب بھی ملے نفرتوں کے نظر آنے، کبھی کبھار محبت بھرا سلام تو ہو، مقتاز ہے سناتے پھرتے ہو اشرف سبھی گلے شکوے، سناتے پھرتے ہو اشرف سبھی گلے شکوے، سکون قلب کی خاطر کوئی پیام تو ہو،
ہے منتظر رہے منزل کا ایک امام تو ہو، لٹے ہوں کا بھی قائد عوام تو ہو۔ شکریہ۔ آئیے فاروق ساغر اپنے دو چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب فاروق ساغر۔ اردو کے صاحب طرز شاعر جناب اعجاز رحمانی کو برمنگھم آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گھر سے نکل کے ہم نے کئی گھر بنائے ہیں، گھر سے نکل کے ہم نے کئی گھر بنائے ہیں، لیکن ہمیں تو صرف سفر راس آئے ہیں۔ گھر سے نکل کے ہم نے کئی گھر بنائے ہیں، لیکن ہمیں تو صرف سفر راس آئے ہیں، اور شاید ستم گروں میں کوئی چارہ گر بھی ہو، شاید ستم گروں میں کوئی چارہ گر بھی ہو، اس آرزو میں ہم نے بڑے زخم کھائے ہیں۔ اور دو چار شعر غزل کے خاص طور سے اپنے قوم کے نوجوانوں کے نام کرنا چاہوں گا۔ حدیث وقت کے عنواں تو کس خمار میں ہے، حدیث وقت کے عنواں تو کس خمار میں ہے، نئی سحر کی کرن تیرے انتظار میں ہے، اور اٹھو کہ لے بھی چکی رات آخری ہچکی، اٹھو کہ لے بھی چکی رات آخری ہچکی، زمیں کی گردش پائے ہم نئے مدار میں ہے، اور کوئی صدا تجھے اپنی طرف بلاتی ہے، کوئی صدا تجھے اپنی طرف بلاتی ہے، کوئی ستارہ ابھی تیرے انتظار میں ہے، اور تجھے حیات کے یہ روز و شب بدلنے ہیں، تجھے حیات کے یہ روز و شب بدلنے ہیں، کہ ایسا کرنا ابھی تیرے اختیار میں ہے، اور یہ سوچ بدلے تو شاید نظام بھی بدلے، یہ سوچ بدلے تو شاید نظام بھی بدلے، جو اس زمین پہ صدیوں سے اقتدار میں ہے، اور یہ قفل جبر یہ صدیوں کا بند دروازہ، یہ قفل جبر یہ صدیوں کا بند دروازہ، بس ایک ضرب پہ کھلنے کے انتظار میں ہے، اور یہ قفل جبر یہ صدیوں کا بند دروازہ، بس ایک ضرب پہ کھلنے کے انتظار میں ہے، اور یہ سانحہ بھی میرے ہی وطن کا ہے کہ یہاں، یہ سانحہ بھی میرے ہی وطن کا ہے کہ یہاں، شعور وقت جہالت کے اختیار میں ہے، یہ سانحہ بھی میرے ہی وطن کا ہے کہ یہاں، شعور وقت جہالت کے اختیار میں ہے، اور مقطع ہے کہ نہ جانے کون سے نشتر کی زد پہ ہوں ساغر، نہ جانے کون سے نشتر کے زد پہ ہوں ساغر، کہ خواب خواب میرا زخم کے مزار میں ہے۔